محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی جھکا ہوا نہ ملا۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام معززین علاقہ مائدین شہر، سروقف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ کی عظیم الشان دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ عطاء العلوم میں مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کس چیز کی مبارکباد ہے؟ پہلی مرتبہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، کیا اس چیز کی مبارکباد ہے؟ اس جگہ پر ہم پہلی مرتبہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا اس چیز کی مبارکباد ہے؟ نہیں، بلکہ آج سے 4 دن 5 دن قبل جب وہ نہتے لوگ جنہوں نے روکھی سوکھی ٹکڑے کھا کر اصحاب رسول اہل بیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر قرآن اور حدیث کو صحیح معنی میں پڑھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی اس سپر طاقت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ٹکرا گئے۔ 20 سال کا عرصہ تو لگا، شہادتیں بھی ہوئیں، بہت لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کا جام نوش کیا، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس۔ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ لوگ کابل شہر میں داخل ہو رہے تھے تو کسی نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں کہا جاتا تھا یہ روکھی سوکھی کھانے والے سپر طاقت سے کس طرح مقابلہ کریں گے۔ اس وقت جن کے نام لینے پر پابندی تھی، اس وقت جن کا تذکرہ کرنے پر پابندی تھی، ان کا نام لینے پر آپ کو بھی ستایا جاتا تھا، لوگوں کو بھی ستایا جاتا تھا۔ ان کا نام نہ لو، وہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ انہوں نے بتایا ہم دہشت گرد نہیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو، ہمارے سینے میں ایمان ہے، ہمارے سینے میں قرآن ہے، اور ہم نے قرآن سے بھی وفا کی ہے، اسلام سے بھی وفا کی ہے، اور دنیا کی سپر طاقت کو اتنا بتایا کہ ہم نے تمہیں اس دن کہا تھا ہمارے پاس مت آؤ، ہمارے سے مقابلہ نہ کرو، ہم سے نہ ٹکراؤ۔ تم نے ہماری ایک نہیں سنی، تم یہاں آ گئے، اور پھر کسی کہنے والے نے کہا وہ پٹھان ہے، پٹھان وہ نسوار استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا یہاں آتا ہر کوئی اپنی مرضی سے اور جاتا خان صاحب کی مرضی سے، آتا ہر کوئی اپنی مرضی سے اور جاتا خان صاحب کی مرضی سے۔ تو دنیا نے دیکھا وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو۔ وہ کہتے کل تم بڑا اکڑ کر آئے تھے، کل تم بڑا غرورانہ چال چل کر آئے تھے، کل تم بڑی تکبرانہ چال چلتے ہوئے آئے تھے۔ افغانستان کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 1 مہینے میں، ہم 2-3 مہینوں میں لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری ماں نے ہمیں جو دودھ پلایا ہے اس دودھ نے غیرت کا سبق دیا ہے، اس نے حمیت کا سبق دیا ہے، اس نے بہادری کا سبق دیا ہے۔ اور ہاں میں یہاں یہ جملہ بھی کہوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا، انہوں نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کربلا کی سرزمین پہ اپنی گردن کٹوا کے نانے کا دین بچانے والے حسین کو دیکھا ہوگا۔ موقف بھی نہیں بدلا، انداز بھی نہیں بدلا، طریقہ کار بھی نہیں بدلا، روپ بھی نہیں بدلا، للکار بھی نہیں بدلی، اپنے موقف اور کاز اور نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی بدلاؤ نہیں کیا۔ وہ یزید ظالم جابر سے ٹکرا کے دنیا کو پیغام دے گئے میرے
जनाब हुसैन ने कि नाना अब्बू के दीन पे एक गर्दन नहीं 72 गर्दनें कटवाई जा सकती है, एक लम्हे के लिए भी नाने के दीन पे सौदा नहीं किया जा सकता। नारे तकबीर, शहादत करबला, शहादत सैयदना इमाम हुसैन, शान सहाबा, ललकारे फारूकी। वक्त बहुत मुख्तसर है, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं चाहता हूं मैं बहुत सारी बातें करूं, आप इस बात पे गौर करो, ये कौन हुसैन है कि जिसकी विलादत से पहले उम्मे फजल ख्वाब देखती है और ख्वाब देखकर हुजूर के पास आती है, आकर कहती है आका मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा अजीब है। आका फरमाते बताओ क्या देखा? उम्मे फजल कहती है आका मैंने ख्वाब देखा, आपके वजूद का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में गिर पड़ा। आका मुस्कुरा पड़े, अल्लाह के रसूल ये मुस्कुराने वाला ख्वाब है। हुजूर ने फरमाया उम्मे फजल तूने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर ये है मेरा बेटा होगा, नाम हुसैन होगा, तरबियत तेरी गोद में होगी। नाम हुसैन होगा, तरबियत तेरी गोद में होगी, दूध तीरा पिएगा। अल्लाह के रसूल को इत्तला मिली, जनाब हुसैन की विलादत हो गई। हुजूर अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे पे आए, अंदर दाखिल हुए, हजरत फातिमा को मुबारक दी, हजरत अली को मुबारक दी और कहा मुझे मेरा बेटा दिखाओ, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हुजूर के हाथों में हजरत हुसैन को रखा गया, हुजूर ने चेहरा देखा। मैं ये कह सकता हूँ हुजूर ने चेहरा देखा, हुसैन ने भी चेहरा देखा होगा। हुजूर ने चेहरा देखा, हुसैन ने भी चेहरा देखा होगा। उलमा बैठे, ये सिर्फ मेरा तखय्युल है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, ये कुरान हदीस की बात नहीं है। मेरी बात पे गौर करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान को पढ़ा तो कुरान को नजर नीचे देख कर पढ़ा, हजरत उमर ने पढ़ा तो कुरान नीचे देख के पढ़ा, हजरत उस्मान ने पढ़ा तो कुरान नीचे देख के पढ़ा, हजरत अली ने पढ़ा कुरान नीचे देख के पढ़ा, 7 लाख सहाबा ने कुरान पढ़ा, कुरान को नीचे देख के पढ़ा। एक वो कुरान जो तेरे मदरसे में, तेरी मस्जिद में, तेरे दुकान में, तेरे दरवाजे पे, तेरे मोहल्ले में, तेरे शहर में, तेरी बस्ती में, और एक वो कुरान जो मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में, हदौद में, खैबर में, तबूक में, यरमुक में, गज़वात में, एक चलता फिरता कुरान, एक पढ़ा हुआ कुरान। और चलते फिरते कुरान को जब हुसैन इब्ने अली ने पढ़ा, नजर झुका के नहीं पढ़ा, नजर झुका के नहीं पढ़ा, हुसैन ने मोहम्मद का चेहरा देखा। मुझे कहने दो, हुसैन ने कुरान पढ़ा तो नजरें उठा के पढ़ा। सब ने कुरान पढ़ा, नजरें झुका के पढ़ा। हुसैन ने पढ़ा, नजरें उठा के पढ़ा। यूं ही निस्बत कमाल नहीं है, हाथों में लिया, नाम पूछा, हर्ब रखा, कहा नहीं हर्ब आका क्या है? हुसैन है। क्या है? हुसैन है, नाम रखा और फिर कान में अजान दी। आय हाय हाय, कान में अजान दी। आपके घर बच्चा पैदा हो, अलीपुर से मौलाना उमर फारूक साहब को बुलाओ, मेरे बच्चे के कान में अजान दे। किसी खतीब को बुलाओ, मेरे बच्चे के कान में अजान दे। किसी पीर को बुलाओ, मेरे बच्चे के कान में अजान दे। और किसी अल्लाह वाले को बुलाओ, मेरे बच्चे के कान में अजान दे। कहते हैं किस लिए? कहते हैं बरकत होगी। क्या होगी? क्या होगी? हुसैन के कान में अजान देनी है, बुलाओ। अली किसे बुलाओ? अली कहते हैं बुलाना नहीं पड़ेगा, बेटे का नाना खुद आएगा, खुद हाथ में लेगा, खुद कान में अजान देगा। जिसके कान में अजान आमना का लाल दे। लोग तज़किरा करते हैं, कहते हैं यूं हो गया, ऐसे हो गया, फला हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मेरा हुसैन कामयाब हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? इतनी कमजोर आवाज कामयाब लोगों की नहीं होती, इतनी ढीली आवाज कामयाब लोगों की नहीं होती, इतनी सुस्ती वाली आवाज कामयाब लोगों की नहीं होती।
آج جو دن چل رہے ہیں نا، ناکام لوگوں کی بڑی آواز ہوتی ہے تم تو کامیاب ہو. ناکام لوگوں کی بڑی آواز ہوتی ہے تم تو کامیاب ہو. کامیابی حضرت حسین کو ملی، کامیابی خاندان رسول کو ملی. کیا وجہ تھی؟ کس لیے سفر شروع کیا؟ کیوں خاندان کو ساتھ لیا؟ لڑنے کا ارادہ ہوتا خاندان نہ جاتا. لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف سمجھانے کے لیے جانا چاہتے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ اچھا، فلاں اچھا، یہ اچھا. بہت لوگ یوں بھی کہتے ہیں یزید اچھا. میں نے کہا لعنت اس کے کردار پہ. میرے پیغمبر کے نواسے کے یا نواسے کے مقابلے میں آنے والا کوئی بھی ہو وہ اچھا ہو سکتا. زور سے، آواز سے، محبت سے، پیار سے، جرت سے، بہادر بن کے، وفادار بن کے، دلیر بن کے، عاشق بن کے، دیوانے بن کے، پروانے بن کے، مستانے بن کے مقابلے میں کوئی ہے. حسین کامیاب ہے، حسین کامران ہے، حسین عظیم ہے، حسین اعلیٰ ہے، حسین تابندہ ہے، حسین چمکدار ہے، حسین نرم ہے، حسین تابندہ ہے، حسین بلند ہے، حسین عظیم ہے، حسین اعلیٰ ہے، حسین قیمتی ہے، حسین لاجواب ہے، حسین بے مثال ہے. کندھوں پہ بیٹھنے والا لاجواب ہے، ساتھ چلنے والا لاجواب ہے، سواری کرنے والا لاجواب ہے، لوہے پہ ڈال جس کے منہ میں ڈالی وہ لاجواب ہے، اور جسے پڑھنا سکھایا وہ لاجواب ہے، جس کی تربیت کی وہ لاجواب ہے. تیری تربیت پیر کرے، تیری تربیت ولی کرے، تیری تربیت کتب کرے، تیری تربیت ابدال کرے تو لاجواب ہے. اور جس کی تربیت آمنہ کا لال کرے، عبداللہ کا لخت جگر کرے، ساقی کوثر کرے، شافی معاشر کرے، جانے جہاں کرے، محبوب خدا کرے، خیر الورا کرے، بدر الدجا کرے، شمس الضحا کرے، عین و عیا کرے، واللیل کی ظلف والا کرے، علم نشرہ کے سینے والا کرے، مازاغ البصر مواتقہ کی آنکھوں والا کرے، حسن کائنات کرے، جلال کائنات کرے، جمال کائنات کرے، رب کائنات کرے، تبتبہ کائنات کرے، تخلیق وجہ کائنات کرے. ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں عزت کائنات کرے، شوکت کائنات کرے، عروج کائنات کرے، بلندی کائنات کرے، وقار کائنات کرے، حسن کائنات کرے، اخلاق کائنات کرے، کردار کائنات کرے، خوبیہ کائنات کرے، چمک کائنات کرے، دماغ کائنات کرے. ارے تیری تربیت عالم دین کرے تو با کردار ہو گیا، تو با وفا ہو گیا، تو لاجواب ہو گیا. اور جس کی تربیت کائنات میں نبیوں کا امام کرے اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا. میں نے بہت سارے چہرے دیکھے بھائی. ہائے حسین پہ تو پریشان ہونا چاہیے، واہ حسین پہ کیا پریشانی ہے؟ زور سے مل کر بھائی سارے کٹھے. اچھا ایک منٹ ماننے والے بولیں. یہ پہلے سے زیادہ نہیں ہو گئے؟ ماننے والوں کی آواز آپ سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ اس کا مطلب حسین کل بھی زندہ، آج بھی زندہ اور قیامت تک. یزید کل بھی مردہ، آج بھی قیامت تک ہے نہیں. کہنے والے نے کہا نہ غرور ٹوٹ گیا مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست تو ہوئی نہ کہ جھکا ہوا نہ ملا. ایک سجدہ شروع ہوا پاک پیغمبر کے مصلی پہ سجدہ کیا خطاب کے بیٹے عمر نے. سجدے میں جا رہے ہیں، بدبخت نے حملہ کیا، زخمی ہو گئے. سجدہ پورا کر سکے؟ زور سے، آواز سے. ربا یہ سجدہ پورا کب ہوگا؟ رب نے کہا سجدہ پورا کربلا میں ہوگا. عمر نے سجدہ شروع کیا، پورا چاچو کا سجدہ بھتیجے نے کربلا میں کیا. اور میں چاچو بھتیجے کی ایسے بات نہیں کر رہا. راستے میں جا رہے ہیں حضرت حسین کا، حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر نے کہا بیٹے بھتیجے بڑا عرصہ ہوا چاچو کے گھر نہیں آئے. حضرت حسین نے کہا چاچو کل آؤں گا.
کیا کہا زور سے بھائی؟ محبت کی بات ہے نفرت کی بات ہے؟ چاچو کیا کروں گا؟ کل آؤں گا۔ حضرت حسین تشریف لے گئے، چاچو اپنے گھر میں، چاچو کے ساتھ اور صحابہ موجود ہیں، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے باہر دروازے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، دروازہ بند ہے۔ حضرت حسین پہنچے، پہنچنے کے بعد دیکھا کہ چاچو کے گھر کا دروازہ بند ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے۔ سوال کیا، بتاؤ عبداللہ بن عمر چاچو کدھر ہیں؟ چاچو اندر ہیں، کیا ہوا؟ کوئی مشورہ چل رہا ہے۔ حضرت حسین نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، حضرت حسین نے دروازہ بجایا نہیں، حضرت حسین نے اندر جانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا ابا یہ حسین تو ساری کائنات میں اعلیٰ ہے، حسین کی تو بڑی عظمت ہے، حسین کا تو بڑا مقام ہے، اور عمر تو حسین کے نانا کا غلام ہے۔ اگر یہ چاہتا تو دروازہ کھول کر اندر جا سکتا تھا، پر حسین نے بتایا چاچو کا ادب اس طرح کرتے ہیں، چاچو کے گھر کے دروازے کا ادب اس طرح کرتے ہیں۔ حسین نے بتایا، واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد پھر حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا بھتیجے بلایا تھا پر آئے نہیں۔ حضرت حسین نے کہا چاچو میں آیا تھا، آپ کا دروازہ بند تھا، کوئی مشورہ چل رہا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش، میں نے کھٹکھٹایا، میں واپس چلا گیا۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی تو رونے لگے۔ کیا کرنے لگے بھائی؟ رونے لگے، اور رو کر ایک جملہ کہا، بھتیجے تو میرے دروازے سے یوں واپس نہ جاتا، تو دروازہ کھول کر اندر آ جاتا، اتنی قیمتی بات نہیں تھی جو تجھ سے قیمتی تھی، اتنا قیمتی مشورہ نہیں ہو رہا تھا جو تجھ سے قیمتی تھا۔ تیری آمد پہ محبوب ممبر سے اتر آتے تھے، تیری آمد پہ حضور میں کہتے تھے راستہ دو میرے بیٹے آ رہے ہیں، تیری آمد پہ حضور کہتے تھے میرے بچوں کے لیے راستہ بناؤ، تیری آمد پہ کوئی بھی میٹنگ یا مشورہ چل رہا ہوتا، اللہ کے نبی کہتے اس مشورے کو یہیں رہنے دو، میرے بیٹے آ رہے ہیں، اب یہ جتنا وقت ہے میرے بیٹوں کے لیے ہے۔ عمر کی زندگی حسین آج کے بعد یاد رکھنا، عمر کی زندگی کل بھی تمہارے دروازے کی چوکیداری میں گزری ہے، آج کے بعد بھی عمر تمہارا غلام ہے۔ عمر اہل بیت کا صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں۔ جب صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں تو پھر سنی بھی اہل بیت کے ماننے والے سارے اہل بیت کے، آپ اور میں بھی اہل بیت کے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت کی، گھر میں موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، کسی ساحل نے سوال کیا، حضرت حسین نے نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا، پوچھا کیا ہو گیا؟ غلام سے پوچھا، اس نے کہا ساحل آیا ہے مانگتا ہے۔ حضرت حسین نے بلایا، ساحل آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دو۔ حضرت حسین نے 200 درم دیے۔ کتنے؟ کتنے درم؟ ایک درم سونے کا ایک سکہ، 200 درم حضرت حسین نے اس کے حوالے کیے۔ غلام سے پوچھا اور ہے کچھ؟ غلام نے کہا نہیں ہے۔ کہا یہ 200 درم کس لیے تھے؟ کہا حسین یہ 200 درم آپ کے گھر والوں کے لیے تھے۔ حضرت حسین نے جملہ کہا، عقیدہ جسے سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہے۔ حضرت حسین نے جملہ کہا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ گھر کے لیے اور بندوبست کرے گا، اس کے لیے یہ کافی ہے، اللہ گھر کے لیے اور دے گا۔ سخاوت فاطمہ کی گود میں ہے، سخاوت فاطمہ کی تربیت میں ہے، سخاوت علی کے گھر میں ہے، محبت علی کے گھر میں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت محبت کا کھلا دریچہ ہیں، کھلا دروازہ ہیں، بس آنکھیں درست ہوں، چشمہ درست ہو، چشمہ صاف ہو، اور جس کا چشمہ صاف ہو اسے راستے میں کوئی خرابی نظر آتی؟ کوئی خرابی نظر آتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عمر فاروق صاحب اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی